السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو بھائی کہتے ہیں جی ہم نے کہا کہ امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، کوئی بھی ہو، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا جی قرآن پاک میں ایک آیت ہے۔ جی بالکل، جو آیت انہوں نے کہی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ محترم بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو یہ شور کرتے تھے۔ جی اس میں کوئی نماز کا مسئلہ نہیں ہے اور فاتحہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دو تین باتیں یاد رکھیں۔ ایک تو یہ تھی کافر لوگ جو تھے وہ شور کرتے تھے، جس طرح کے 24ویں پارے میں جو ہے سورہ حامیم سجدہ میں یہ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اس میں یہ جو فرمایا ہے کہ اور ان لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے کفر کیا اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو۔ اب یہ دیکھیں مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں اس کے اوپر بڑا کچھ لکھا ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں جو کافروں نے کہی تھی۔ پہلی یہ کہ قرآن کو نہ سنو، دوسرا یہ کہ شور کرو، تیسرا یہ کہ تم غالب رہو گے۔ اب اس کا جواب سورۃ الاعراف کی اسی آیت کریمہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کے اندر دیا ہے۔ وہ کیسے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن کا جواب فاستمعوا مطلب کان لگا کر سنو، والغوا فیہ شور کرنا، اور شور کا جواب انصتوا مطلب خاموش رہو، اور لعلکم تغلبون کے جواب میں کیا فرمایا لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مطلب اور مقصد بالکل صاف اور یہ ہے کہ جب تمہیں قرآن سنایا جائے تو شور و گل کے بجائے کان لگا کر خاموشی سے سنو۔ جی یہ حکم بالکل عام ہے، کافر ہو یا مسلم، سب کو قرآن مجید تو توجہ سے سننا چاہیے۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ آیا اس آیت کریمہ سے استدلال کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنی؟ تو محترم بھائی جو بندہ یہ آیت پیش کرتا ہے اس کو یہ کہیں کہ اس آیت کریمہ میں کس لفظ کا مطلب ہے کہ جب نماز کے اندر امام قرآن پڑھ رہا ہو تو مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، کس کا مطلب ہے؟ جی اور کس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو اس وقت فاتحہ نہیں پڑھنی ہے؟ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جسے استدلال کیا جائے۔ تو لہذا یہ اس آیت کریمہ سے استدلال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نماز کے اندر قرات کی ممانت پر یہ دلالت نہیں کرتا کہ امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی نہ پڑھیں۔ یہ 24ویں پارے والی آیت کریمہ بھی سامنے رکھیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ پھر یہ خطاب مشرکین کے حوالے سے تھا کہ وہ شور کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ باقی یہ آیت کریمہ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سامنے رکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو متواتر قرار دیا ہے اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تخصیص وہ بھی کر دی ہے، کیونکہ اس کے بغیر امام منفرد مقتدی کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ مقتدی آواز کے بغیر پڑھے تو خاموشی کے خلاف بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا، اس سے یہ سمجھ لینا تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جو ہے نا اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو متواتر قرار دیا ہے اور فاتحہ کی تخصیص بھی ہو جائے گی اس سے۔ تو لہذا سورہ فاتحہ جو ہے یہ پڑھنا لازمی ہے۔ اور پھر اگر استدلال اس طرح کے کیے جائیں تو اور بھی کئی آیتوں سے استدلال کیے جا سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو ہے نا ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اب باقی ان کے پاس کوئی صریح دلیل نہیں ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے اس بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔